الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایسے بالاخانے تیار کر رکھے ہیں جن کی باہر کی چیزیں اندر سے اور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو دوسروں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پے در پے روزے رکھتے ہیں اور رات کو ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے محلات اور بالاخانوں کا تذکرہ فرمایا کہ عمدہ بالاخانے، عمدہ محلات اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیے جن میں 4 صفات پائی جائیں کہ دوسروں سے گفتگو کریں تو سخت مزاج نہ ہو، سخت زبان نہ ہو، بدگو نہ ہو، نرمی سے بات کریں اور غرباء کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں۔ انسان ضرورت مند کو دیکھتا ہے، بھوکے کو دیکھتا ہے، اس کو کھانا دے دیا۔ اور آج کل آسانی ہے، جو ضرورت مند ہیں ماہانہ راشن انسان دے دیتا ہے، بعضوں کا مقرر کر لیتا ہے رشتہ داروں میں سے، محلے داروں میں سے، یا جن کو جانتا ہے کہ ان کی کمائی سے ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو انسان راشن لے کر ماہانہ ان کے ساتھ مقرر کر لیتا ہے۔ تو جو دوسروں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بنتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور پے در پے روزے رکھتا ہے، یعنی کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ 13، 14، 15 ایام 20 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، ان کا زیادہ ثواب ہے۔ تو مہینے میں 3 روزے جو بندہ رکھتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک روزے کے بدلے اللہ 10 روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے گا تو 30 دنوں کا ثواب اسے ملے گا۔ تو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھے گا تو وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ تو پیر جمعرات کا انسان رکھ لے، 13، 14، 15 کی تاریخوں کا رکھ لے تو یہ روزے زیادہ بن جاتے ہیں اور ان کا ثواب بھی زیادہ ہے، نفل سے بھی زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ وہ سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیر اور جمعرات کا اور 13، 14، 15 کا روزہ رکھا ہے، اور ان کے علاوہ دنوں کا روزہ رکھیں گے تو وہ نفلی روزہ ہے۔ تو گرمیوں میں تو چلو مشکل ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں انسان کوشش کرے۔ عرب میں آج کل بھی، اس دن ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، عمرے پہ گیا تو دسترخوان لگا تھا مغرب میں، اس نے ویڈیو سینڈ کی تو دوستوں نے پوچھا تو اس نے بتلایا کہ عرب میں ابھی تک یہ رواج ہے کہ پیر اور جمعرات کو سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، مساجد میں افطاری جس طرح رمضان میں ہوتی ہے اسی طرح افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں کہ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کہ روزہ دار کوئی نظر ہی نہیں آتا، نہ پیر کو نہ جمعرات کو۔ تو انسان چلو اپنی قبر میں جانا ہے تو ایک ماحول بنائے گھر کا، کوشش کی جائے کہ سردیوں میں انسان پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھی صفت بیان فرمائی کہ جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کہ اکثر لوگ رات کو سوئے رہتے ہیں، اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ یہ بالاخانے عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اوصاف کو ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے۔ واہ، تاریخ لکھتے وقت کون کیا تھا، ہوش میں تھا، حواس میں تھا، نہیں تھا، اس نے سستا نشہ کیا ہوا تھا، بھاری نشہ کیا ہوا تھا، وہ کس انداز میں تھا، یہ الگ ڈیبیٹ ہے۔ قرآن کہاں سے اترا ہے؟ قرآن اللہ کی طرف سے آئے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں آنے والے چمڑے کے یا اس زمانے میں کپڑے کے یا کسی بھی قسم کے جو جوتے تھے، ان جوتوں کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ جب قرآن پاک میں سورہ نور اتر گئی ان کی صفائی میں، تو ایسی کون سی تاریخ ہے جو گالی پہ مجبور کر رہی ہے؟ ہاں، ایسی کون سی تاریخ ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہیں؟ ایسے راویوں کو ہم دریائے راوی میں ڈالتے ہیں۔ بہت اچھے، بے شک
ایسے کسی راوی کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. جب بھی بات آئے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی، وہ حضور کی آل ہو، حضور کی اولاد ہو، حضور کی بچیاں ہوں، حضور کے نواسے ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، ہم تاریخ کے گندے چھیتڑوں میں نہیں، ہم قرآن کریم کے مقدس اوراق میں جائیں گے کہ قرآن کریم کے مقدس اوراق کیا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. واہ 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 واہ. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا تو کسی انسان کو یہ جسارت کس بنیاد پہ حاصل ہے کہ وہ آج صحابہ اکرام کی توہین کرے، اہل بیت اعظام کی توہین کرے، حضرت عائشہ پہ زبان درازی کرے؟ بے شک. ہم ایسی کسی تاریخ کو قطعی طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ایسی روایتیں کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی قرآن کریم کے مقابلے میں. جب قرآن کریم آ گیا تو قرآن کریم کی موجودگی میں اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں. قرآن پاک سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے. بہت اچھا.